السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نوٹل بھائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل طارق رشید خان صاحب۔ اس سے پہلے جو ہم نے ایپیسوڈ کیا اس میں ہم نے بلوچستان اور افغانستان کو ڈسکس کیا، اور اب ہم نے بہت ہی کچھ امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں جس کے اندر آئے گا جی چین اور پاکستان کے حوالے سے کچھ چیزیں، کہ پاکستان اور چین کے بارے میں بہت کچھ نئی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے پاکستان کافی کچھ سسٹم لے رہا ہے چائنا سے اور بہت جلدی آنے کی امید ہے۔ یہ جلدی کیوں لیے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے۔ مزید ڈسکس کریں گے کہ انڈیا سے پاکستان کو اب کتنا خطرہ ہے، اب کیا واقعی وہ دوبارہ کوئی حرکت کرنے جا رہا ہے، کیونکہ سننے میں ایسا بھی آیا تھا کہ مونسون کے بعد جیسے وہ دوبارہ اپنی فوجی ایکسرسائزز سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ ان ایکسرسائزز کا کیا مقصد ہے، کیا یہ ریگولر ہیں یا یہ پاکستان اسے ایز اے تھریٹ لے گا۔ اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے جی کہ اجیت دوال صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ جو چول ماری تھی، یہ جو جھوٹ بولا تھا، یہ کیوں بولا تھا؟ آیا کہ یہ سادہ جھوٹ تھا یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش پہ نہا ہے؟ یہ تمام چیزیں جانیں گے آج کی اس ایپیسوڈ میں۔ جون صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں دوبارہ، اور بتائیے گا سب سے پہلے چین کے حوالے سے کہ چین سے پاکستان اس وقت کیا کچھ لے رہا ہے، پاکستان کا دفاع پہلا کتنا مضبوط تھا اور اب پاکستان کہاں کھڑا؟ دیکھیں، چین کے ساتھ ہماری جو ریلیشن شپ ہے وہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے۔ وہ جیسے بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا، ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر صاحب کہتے رہے ہیں کہ اٹ از ہائر دین دی ہائیسٹ ماؤنٹین ان دا ورلڈ، ڈیپر دین دا ڈیپسٹ اوشن۔ تو میں خود بھی چین کئی دفعہ گیا، آپ بھی گئے ہوں گے۔ تو چین پاکستان کے ساتھ ہر مشکل اچھے وقت میں برے وقت ساتھ کھڑا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جب چین بالکل ہی ایک کلوز ملک تھا 60s 70s میں، تو ہم نے ان کی مدد کی، ان کو دنیا کو لا کے ان کے ساتھ دکھایا، ان کو جوڑا۔ میں ایک دفعہ چائنا گیا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جو بیجنگ ایئرپورٹ آپ آج دیکھتے ہیں، اتنا بڑا دنیا کا ایک ون آف دی لارجسٹ ہے ایئرپورٹ، تو ایک وقت میں جب اس میں PIE کی فلائٹ آتی تھی تو یہ ہم اس کو کھولتے تھے۔ اچھا، 70s میں، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ فلائٹ ڈپارٹ کر جاتی تھی تو بیجنگ ایئرپورٹ بند ہو جاتا تھا، صرف PIA جاتی تھی؟ صرف PIE جاتی تھی۔ اوکے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ رچرڈ نکسن صاحب کو بھی ہم ادھر سے ہینری کیسنجر صاحب کو لے کے گئے اور ان کو چائنا میں وزٹ کرایا، اور امریکہ کی ان کی ریلیشن شپ ہم نے اسٹارٹ کی۔ تو اس وقت چائنا نے ہم سے سیکھا، ہم نے انہیں سکھایا۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہم کیونکہ افغانستان وار میں سماؤ انوالوڈ ہو گئے، اور یہاں پہ جو چیزیں آپ نے دیکھی، ہم اتنی تیزی سے جیسے پہلے ترقی کر رہے تھے ایوب خان کے زمانے میں، وہ تھوڑی سی ہماری ریٹارڈ ہوئی۔ اوکے۔ اور لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کی جہاں پاسبل تھا مدد کرتے رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ جو تمام GF-17 تھنڈر وغیرہ طیارے کی بات کرتے ہیں، یا ہمارے الخالی ٹینک ہیں ہمارے پاس، اور باقی جو ہماری ڈیفنس پروڈکشن کی چیزیں ہیں، چاہے شپس ہیں یا سب مرینس ہیں، ہم نے مل کے بنائی ہیں۔ کچھ جگہ ہم نے ان کی ہیلپ کی ہے، کچھ انہوں نے ہیلپ کی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی نیشنز کو دنیا نے کہا ہے کہ یہ دنیا کی چوتھی موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل ان دا ورلڈ ہے۔ اچھا، وہ ریگارڈ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ لوگوں کا ماشاءاللہ جو دماغ ہے، آپ دیکھیں دنیا کے کافی سارے ورلڈ ریکارڈ آپ نے بنائے ہوئے، چاہے OA لیول کے ایگزام ہو، چاہے ہمارے سائنٹسٹ ہوں، آپ کوئی چیز کا نام لیں، دیکھیں اس میں پاکستانی اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں اس کے اندر ماشاءاللہ۔ تو چین کے ساتھ ہماری ٹائم ٹیسٹڈ ہے۔ اس کے ساتھ تھوڑا سا میں آپ کو ٹرکی کے بارے میں بتاؤں، جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں، کہ جب میں نے اس کو آپ کو ذکر کیا کہ چائنا کے ساتھ ہماری ہسٹورک کوآپریشن ہے، اور میں اس بات کا آپ سے شیئر کروں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ ترکی کے تمام فائٹر پائلٹس ہمارے طیاروں پہ ٹرینڈ ہوتے ہیں ابھی بھی۔ اچھا جی، جو ان کا بیسک ٹرینر ہے وہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کا مینوفیکچرڈ جو ہمارا سپر مشاق ہے اس پہ ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ اوکے۔ اور جب یہ بات چیت کر رہی تھی تو میں ان بات چیت میں شامل تھا۔ اوکے۔ اور اس وقت امریکہ اپنے ان کو ٹرینر دینا چاہ رہا تھا، برطانیہ اپنے دینا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر جیسے ہم نے ایک دوسروں سے بات دونوں ملکوں نے کی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ورلڈ کلاس لیول کا بیسک جیٹ ٹرینر بناتے ہیں، تو انہوں نے ہم سے لیے۔ اوکے۔ تو ہم نے یہ کئی ملکوں کو دیے ہیں۔ ترکی کے تو فائٹر پائلٹ اسی پہ تیار ہوتے ہیں، ہم نے قطر کو بھی دیے ہوئے ہیں، سعودی عربیہ کو بھی دیے ہوئے ہیں۔ یہ ٹرینر ایئر کرافٹس ہیں؟ جی، پائلٹس کے، فائٹر پائلٹس کے ٹرینر جو ہیں ترکی کے ہمارے اس پہ تیار ہو رہے ہیں۔ اور اس طرح سے ہماری کئی فیلڈوں میں ہمارے جو ہے بڑی کلوز کولیبوریشن ہے، اور ترکی پاکستان کا ٹائم ٹیسٹڈ ہے، اور وہ پہلے بھی کھڑا تھا، ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا۔ تو یہ جو ہمارے ملک ہیں جو اس طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، تو یہ تو دیکھیں مطلب انہوں ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہی تھا، اور اگر ان پہ خدا نہ خواستہ ایسی چیز ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے جو کہا، یہ ان کے جو جیسے ہم نے بات کی، بڑی عجیب سی بات کی انہوں نے کر کے۔ تو ایک کمپیٹنٹ پروفیشنل جو ہے آرمی چیف یا ڈپٹی آرمی چیف سے یہ بات ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ بھئی آپ نے بھی تو رافیل فرانس سے لیے ہوئے تھے،
آپ نے ایس-400 کس سے لیے تھے؟ رشیا سے لیے ہوئے تھے. بالکل. ہمارے پہ جو آپ نے چلائیں ہیرن اور ہیپر وہ آپ نے اسرائیل سے لی ہوئی تھی. اسرائیل سے لی ہوئی. آپ کے آپریٹرز تک موجود. ہاں براموس میزائل آپ نے رشیا سے مل کے بنایا ہوا ہے. ہم نے تو اپنی شیپر اور شہباز آپ پہ جو بھیجی وہ تو ہماری انڈیجنس ہے. تو ہم نے لڑائی اپنے ہتھیاروں سے لڑی جو ہم نے خود بنائے ہوئے تھے. آف کورس کچھ اس میں چائنا کے ساتھ مل کے بنائے ہوئے تھے بٹ زیادہ تر ہم نے خود بنائے ہوئے. اب وہ وقت چلا گیا کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ اسپیئر پارٹ آئیں گے. 7واں بحری بیڑا جب 71 وار میں کبھی نہیں آیا. اب اگر خدا نخواستہ جنگ آگے ہوتی ہے یا جیسے آپ نے دیکھا یہ اپنے اپنے زور بازو سے لڑی ہے. بالکل. اور انڈیا جرت نہیں کر سکتا پاکستان کو میلی آنکھ دیکھنے سے. انہیں پتہ ہے یہ صرف گیدڑ بھبکی ہیں اور اگر جرت کی تو ہم ایسا جواب دیں گے کہ ان کی آنے والی نسلیں ہمیشہ یاد رکھیں گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں جل صاحب ابھی چائنا کے ساتھ جس طرح سے ہمارا وہ دوست بھی ہے, ہمارا ٹرکی کی آپ نے بات کی, ان کے تو کورسز میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان دوست ہے, آپ ہی نے یہ فرمایا یہاں پہ بھی, اور میں بڑا خوش بھی ہوا سن کے کہ مطلب اس طرح کے پاکستان کے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈز ہیں, اور انڈیا کے پاس اس طرح کا کوئی بھی ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ موجود نہیں ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا. ایون جو اس کے پرانے فرینڈز تھے وہ بھی سارے اسے چھوڑ کے چلے گئے. یہ کمال پاکستان کی فورن پالیسی کا ہے یا جنگ جیتنے کا؟ یہ کمال ہماری پاکستان کی آرم فورسز کا ہے. اور اگر پاکستان کی آرم فورسز کا ہے تو پاکستانی عوام کا ہے اور پاکستان کا ہے. تو پاکستانی فوج دیکھیں عوامی فوج ہے. عوامی فوج بالکل. اور جتنی قربانیاں فوجیوں نے دی ہیں, اگر وہ فوجی کسی خاندان کے بچے ہیں بالکل تو ان کے ماں باپ ساتھ کھڑے میں. وہ ان کا ایک بیٹا شہید ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے 7 بیٹے بھی ہوتے تو ہمیں فخر تھا کہ اس نے وہ شہادت کی, اس کو موت نصیب ہوئی. یہی ہمارے اور انڈیا میں فرق ہے. ہم جتنی موت سے محبت کرتے ہیں کہ بھائی اگر ہو گئے تو شہید, ہائیسٹ ڈگری آف ریکگنیشن, اور اگر واپس آ گئے سریعت تو غازی, پرائڈ فار دی نیشن. جتنا وہ بھاگتے ہیں موت سے یہ ہمارے جوان, ہمارے بہادر افواج کے لوگ, اور یہ تو دیکھیں وہ سوتی محبت کرتے ہیں. اور پاکستان کا تو ہر شہری فوجی ہے. بالکل صحیح. میں تو پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اپنا پہلا کریئر فوج کے اندر دیکھتے ہیں, اور جب آئی ایس ایس بی میں اگر سلیکشن نہ ہو تو پھر کچھ اور بننے کا سوچتے ہیں. دیکھیں جب جی 47 میں جب وہ ہمارے جو تھے کشمیر یہ پشتون بھائی لشکر پہنچے تو سری نگر تو پہنچ گیا تھے, یہ سامنے نظر آ رہا تھا, صرف پیچھے سے اسلحہ نہیں پہنچا. اچھا, اگر ایمونیشن پہنچ جاتا تو پورا کشمیر آزاد ہو جاتا. اور وہ کیوں نہیں پہنچا کہ یہاں جو چیف صاحب تھے وہ انگریز تھے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب وہ پہنچایا نہیں گیا ان کو کر کے. صحیح. تو یہاں تو ہر جو آدمی ہے وہ اللہ کے فضل سے مجاہد ہے. اچھا جان صاحب ایک چیز بتائیے گا, مجھے اچانک بات سے بات اب نکل آئی. ایران کی اور اسرائیل کی ہم نے جنگ دیکھی اور اس میں میزائل کا بہت امپورٹنٹ رول تھا, اور دوسرا ایئر فورس کا بہت امپورٹنٹ رول تھا. ایئر فورس جو ہے وہ اسرائیل کی سائڈ سے چلی, اور الحمدللہ پاکستان کی ایئر فورس بہت مضبوط ہے, اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ون آف دا ٹاپ ایئر فورس ہے جو کسی بھی ایئر فورس کا مقابلہ کر سکتی ہے. ہمارا جو میزائل سسٹم ہے یہ اسے آپ کیسا دیکھتے ہیں, کیسا میزائل سسٹم ہے ہمارا؟ دیکھیں ہمارا میزائل سسٹم بالکل انڈیجنس ہے. ہم نے ابھی 1-2 قسم کے میزائل انڈیا پہ چلائے تھے, الفتح چلا بالکل, باقی تو چلا ہی نہیں. شاہین میزائل تو چلا ہی نہیں. اچھا بابر تو چلا ہی نہیں. تو ہم نے تو ہماری انٹروینٹری کافی مطلب لیبوریٹ ہے. ایک جھلک دکھائی صرف ان کو فائر پاور کی, آرٹلری کی اور الفتح میزائل کی. ٹھیک ہے. اور ان کا باقی جو سائبر وارفیئر ہم نے کی, جیسے ہماری ایئر فورس نے سائبر کمانڈ بڑے ماشاءاللہ بنا لی تھی کہ پورا ان کو جیم کر دیا اور الیکٹریسٹی سسٹم کاٹ دیا, اور بلیک آؤٹ وہاں ہو گیا, جہاز آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر رہے. اور اگلے جیسے ہم نے ان کے 6 جو طیارے گرائے تو وہ تو انہیں ایئر فورس ہی گراؤنڈ کر دی. ٹھیک, آپ یہ دیکھیں 300 کلومیٹر پیچھے لا کے سارے بیسز خالی کر دیے. اور ہم نے چن کے ان کے بیسز کو انگیج کیا. S-400 بیٹریز کو دیکھیں, جو ان کی ایئر ڈیفنس بیٹری تھی دنیا کی سب سے لیٹسٹ, اسی کو تباہ کر دیا. اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے اپنے سسٹم سے. جل صاحب یہ جہاں تک پاکستان کی ٹیکنالوجی پہنچ گئی ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, یہاں تک انڈیا کو پہنچنے میں اسپیشلی انڈین ایئر فورس کو آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ آپ کیونکہ خود فوج میں رہ چکے ہیں, آپ دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اسلحہ ایک دن لیا اور اگلے دن چلا دیا. ٹھیک ہے, آپ کو اس پہ ٹریننگ کرنی ہوتی ہے, کمانڈ کرنی ہوتی ہے, اس کی کوئی انڈیجنائزیشن ہوتی ہوگی, کوئی آپس میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہوگا, لیکن اسے چلانا, لینا اور چلانا بڑا فرق ہے, مطلب ایگزیکیوٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. انڈیا کب تک اس قابل ہوگا کہ وہ پاکستان ایئر فورس کی موجودہ صلاحیت تک پہنچ سکے؟ تب تک پاکستان ایئر فورس تو شاید کہیں اور پہنچ چکی ہوگی, لیکن آپ کو ان کی کیپیبلٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے فی الوقت؟ دیکھیں جس وقت بھی ہماری جنگیں انڈیا سے ہوئی, ہر جنگ میں پاکستان کی ایئر فورس نے لوہا بنایا. اور کہتے تھے کہ 3 چیزوں نے پاکستان کو 65 وار میں فتح دی. ایک اللہ نے ساتھ تھے, ایک ایئر فورس تھی, ایک آرٹلری تھی. تو ایئر فورس نے ہمیشہ پاکستان کا نام روشن کیا.
بے شک تو بے شک وہ ٹیکنالوجی لے آئے بٹ ہمارے پائلٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ پائلٹس جو جاتے ہیں جیبوں میں قرآن شریف لے کے جاتے ہیں, وضو سے بیٹھتے ہیں اور قومی جذبے سے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ وہ جو ہے ان کے پاس وہ موٹیویشن نہیں ہے. اور دوسرا وہاں کرپشن بہت زیادہ ہے. اوکے. دیکھیں ہم سے پہلے انہوں نے فائٹر جیٹ بنانا شروع کیا, آج تک نہیں بنا سکے. تیجس جو ہے. اور پھر ان کے جو سٹنگ آرمی ایئر فورس چیف ہیں اے پی سنگھ صاحب, امر پریت سنگھ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ نے پورا ویپن سسٹم نہیں لے کے دیے, آرڈر پورا نہیں ہوا, ہماری شارٹیجز ہیں, ہماری ڈیفیشنسیز ہیں. اور پھر الزام لگا رہے ہیں ان پہ فرینچ پہ کہ آپ نے رافیلز کی ساری جو تھی اس کی جو کیپیبلٹی تھی یا اس کو ہم استعمال کر سکتے تھے وہ آپ نے ہم سے شیئر نہیں کی, آپ نے سلیکٹو ہمیں اس کی اپلیکیشن بتائی. ٹھیک ہے. تو اس قسم کے ان کے اندر جو چیزیں ہیں اور لیڈرشپ کا پرابلم اور کرپشن کا پرابلم اور ڈیفیشنسیز کا پرابلم, تو بجائے ہمارا بجٹ تو دیکھیں ٹوٹل مشکل سے $8 بلین بنتا ہے اور ان کا $80 بلین ہے, ہم سے 10 گنا زیادہ ہے. پھر بھی مطلب ان کے اندر یہ کرپشن اور میل پریکٹسز اور جو نان پروفیشنل قسم کے ان کا ایٹیچیوڈ, نان سیریسنس, تو اس سے پاکستان کی ایئر فورس کا جو ہیومن میں مقابلہ نہیں کر سکتے. کیپیبلٹی تو لیٹر جہاز تو ان کے پاس ہیں بٹ ہمیشہ ہم نے ان کو توڑ نکالا ہے. ابھی ہم نے PL-15 ڈالا, اب لوگ PL-17 کی بات کر رہے ہیں, پھر PXX کی بات بھی آ رہی ہے. اچھا, یہ PXX کیا چیز ہے؟ دیکھیں وہ مطلب تھا نا کہ وہ رشیا سے لے رہے ہیں 400 کلومیٹر کا میزائل, آئی تھنک M37. اچھا, کہ جو 400 کلومیٹر ہو جائے گا, پاکستان کے پاس 200-300 کا تھا. تو خبر آئی کہ چائنا میں تو 800 کلومیٹر کا بن گیا PXX. مطلب وہ تو تھا کہ پتہ نہیں آپریشنلائز ہو گیا جو ہونے والا ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور چائنا نے بن گیا تو ہمارے پاس تو آ گیا. وہ بھی کر رہے ہیں, ہم اپنا بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. جیسے ہر اس میں مارکے میں ہم نے ان کو سرپرائز دیا ہے اور ناکو چنے چبائے ہیں. تو اگر دوبارہ کوئی مارکا ہوتا ہے جس کی ضرورت نہیں کریں گے, مطلب اسٹینڈ آف ویپن سے کوئی فائر شیئر کر دیا تو اور بات ہے, کیپیبلٹی تو ہے بٹ پاکستان پہ فل اٹیک نہیں کر سکتے وہ. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی پتہ نہیں, ہمارے پاس 800 کا پہلے ہی موجود ہو, ہم بتا رہے ہیں. ہاں مطلب دیکھیں یہ تو پھر $1 ملین کوسچن ہے نا. بٹ انشاءاللہ اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے تو انشاءاللہ جو ہمارے ایئر فورس ہے, باقی نیوی جو ہے, وہ انشاءاللہ اس پہ ہماری پاکستانی عوام فخر ہی کرے گے انشاءاللہ. چلیں مجھے ایک جان صاحب ایک چیز بتائیے گا, امریکہ پاکستان کے بہت قریب ہو رہا ہے, آلدو کہ میرا یہ ماننا ہے کہ ایک سینیریو میں اگر آپ پاکستان کو رکھیں, مطلب ہمارے یہاں قوم بڑی نیگیٹو ہو گئی ہے, شاید ہم نے بڑا عرصہ ایک نیگیٹیوٹی برداشت کی ہے, مطلب مسلسل ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے, ہر طرف سے بری خبر آ رہی ہے پاکستان کے لیے, تو لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ بڑا دبا ہوا سا بن گیا. اب کچھ بھی اگر اچھا ہوتا ہے تو لوگ, سب نہیں, ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا ہوتا ہے یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ ہر چیز میں شاید کوئی نیگیٹو چیز ہے, امریکہ میں بلا رہا ہے تو ہمیں استعمال کرنے والا ہوگا, اس سے ہم سے کوئی بہت بڑی ضرورت پڑ جائے گی, مطلب پڑ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ مطلب ہم لوگوں کو اپنے قریب کر رہا ہے. دوسری سائڈ پہ میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ آپ نے ایک سائڈ پہ سینیریو ہے کہ امریکہ پاکستان کو پسند کر رہا ہے, گریٹ نیشن کہہ رہا ہے, آپ کے جنرلز کو, ایئر مارشلز کو بلا رہا ہے, کھانا کھلا رہا ہے, اور ملکوں کی آپس میں لگ رہا ہے کہ بڑی قربت ہو رہی ہے. دوسری سائڈ پہ ایک سینیریو ہم سمجھیں کہ یہی امریکہ الٹا ہوتا جو انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے, پاکستان کے ساتھ کر رہا ہوتا, تو کیا وہ پوزیشن ٹھیک تھی؟ ڈیفینیٹلی اب وہ جو بھی چاہ رہا ہوگا وہ فیوچر میں تو ظاہر ہو جائے گا, لیکن ابھی جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ اچھا ہو رہا ہے. لیکن میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہتا ہوں بیگا جنرل, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو تعلقات امریکہ اس وقت ہم سے ڈیولپ کر رہا ہے, کیا وہ دلی طور پہ صاف ہے, واقعی پاکستان کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو وہاں کے صدر ہے ٹرمپ صاحب, وہ ایک بزنس مین ہے, وہ ڈیل میکر ہے, وہ چیز کو بزنس کے حساب سے دیکھتے ہیں, ڈیلز کے حساب سے دیکھتے ہیں. تو اب دیکھیں ہم سمجھتے تھے کہ انڈیا کے اسٹریٹجک الائز ہیں, بٹ انڈیا کو تو وہ نہیں کہہ رہے کہ آئی لو انڈینس. انہوں نے کہا کہ he has not said کہ it was honor for me to meet Modi. No, never. ابھی تو بات ہی نہیں کی, بات ہی نہیں کر رہے. تو اگر پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ it was honor for me to meet the فیلڈ مارشل آف پاکستان آرمی, تو پاکستان, وہ فیلڈ مارشل پاکستان آرمی کو ریپرزینٹ کرتے تھے, پاکستان وہ ذاتی حیثیت میں تو نہیں کہتے, بالکل وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کے طور پہ گئے تھے, وہ پاکستان کی فیلڈ مارشل کے طور پہ گئے تھے, اس کی عزت تھی. اور پھر جیسے مائن اینڈ بزنس مین ہے تو انہیں اب احساس ہوا, یا بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں تو اتنا مائن اینڈ منرل ہے. اب دیکھیں چائنا پہ انہیں پابندیاں لگائیں, پر انہیں احساس ہوا کہ ریئر ارتھ میٹل جو ہے وہ 90% تو چائنا کے پاس ہیں. چائنا نے اس کے پہ ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی, تو ان کا انہوں نے کہا ہماری تو پوری ڈیفینس انڈسٹری بیٹھ جائے گی, فوراً اس کو چینج کیا.
دیکھیں کہاں 145% اور کہاں 10% پہ آ گئے. بالکل صحیح. تو جب انہیں پتہ چلا کہ پاکستان مائن اینڈ منرل سے بڑا ہوا ہے, گلگت بلتستان بھرا پڑا ہوا ہے, خود انہوں نے کہا کہ ہم ریکو دیک میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. یہاں بلوچستان مائن اینڈ منرل سے بڑا ہوا ہے, اور انہوں نے سب سے پہلے صدارت سنبھالنے کے بعد جو وزٹ ہوا وہ کنٹری بیچ صاحب کا پاکستان میں ہوا تھا, آپ کو پتا ہوگا. جی جی بالکل. اور اس نے کہا ہم پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں کہ آئی لو پاکستانی پیپل, دے آر ویری کیپیبل پیپل, دے میک ونڈرفل تھنگس, تو اگر کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے بھائی. تو آپ یہ چاہتے ہیں وہ نہ کہیں, زیادہ خطرے والی بات. وہ تعریفیں کر رہے ہیں تو آپ کو تعریف ہضم نہیں ہو رہی, ہمارے دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی. اچھا, پاکستانی جو ہے وہ تو خوش ہے بھائی. اب دیکھیں یونیپولر ورلڈ ابھی بھی ہے, ٹرمپ ٹیرف لگاتا ہے, پوری دنیا ریئیکٹ کرتی ہے. اب دیکھیں ان کا ہمسایہ ملک ہے کینیڈا, روز کا $2.5 سے $3 بلین کا بائی لیٹر ٹریڈ ہوتا ہے, فری آنا جانا ہے. ٹرمپ نے ٹیرف لگا دیا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ 51st امریکن اسٹیٹ بن جائیں. وہ اتنا انڈرمائن کرتا ہے. ہم ان سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے, ہماری تعریف کر رہا ہے, تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے نا. بالکل. جو اس نے وہاں پہ ابھی پچھلے دنوں جو ساؤتھ افریقہ کے صدر کے ساتھ اس نے کیا, زیلنسکی کے ساتھ جو اس نے ایسے کرتا ہے. دیکھیں اس کی بنسبت دیکھیں تو جب ہمارے فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوتی ہے تو باہر آ کے اس کا جسچر ہی اور ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مطلب بہت ہی امپریس نظر آتا ہے. اور دیکھیں صرف پاکستان جو ہے اس وقت امریکہ ہم سے نہیں جڑ رہا, چائنا پہلے جڑا ہوا تھا, رشیا اور قریب آ رہا ہے, اور قریب کہتا ہے نیچرل ہے. وہ کہتا ہے پاکستان ہمارا نیچرل ہے, بیکاز کہ ہمارا ان سے بارڈر ملتے ہیں. یہاں سے آپ سینٹرل ایشین اسٹیٹ چلے جائیں, وہاں سے رشیا چلے جائیں. رشیا جا رہا تھا. بالکل. اور وہ ہمارے کوادر پورٹ کو بھی مطلب وہ اس کو سمجھتا ہے کہ اگر مجھے یہاں سے ایکسیس دے دیں, جیسے وارم واٹر کی ہم بات کرتے تھے, تو یہ جو برکس کا ہے یا ایس سی او کا, یہ سارے ملک جو ہیں وہ ہم ایک دوسرے سے, ہماری بارڈر سرحدیں ملتی ہیں, ہمیں جڑنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عقل مودی میں ذرا بھی ہو تو پاکستان سے مسئلے حل کرے. وہ ہے نہیں. دیکھیں 77 ایئرز ہو گئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرمائن کرتے ہوئے. دونوں نیوکلیر طاقت ہیں, وہ 1.5 بلین لوگوں کا ملک ہے, ہم بھی 25-26 کروڑ ہیں, ملا کے 2.25 ارب بن جاتے ہیں. چائنا کو ملا لیں تو آپ دیکھیں وہ 3.5 ارب لوگ بن جاتا ہے. 3.5 پورا ریجن بن جاتا ہے. اور اگر ہمارے سے یہ مسئلے حل ہو جائیں کشمیر کا, دیکھیں کشمیر کا مسئلہ حل ہو تو انڈس واٹر ٹریٹی ویسے حل ہو جاتا ہے. تو اگر ہمارے سے مسئلے حل کر لے, ہم انہیں ایکسیس دے سکتے ہیں افغانستان جانے کی, ہم انہیں ایکسیس دے سکتے ہیں ایون چائنا اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کی. اب دیکھیں چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے, لیکن بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے چائنا کا بھارت کے ساتھ اتنا ہی ہے جتنا بھارت کا امریکہ کے ساتھ ہے. ہاں جی بالکل. بزنس وہ اپنا الگ رکھتے ہیں, تو بزنس علیحدہ رکھتے ہیں, باقی جو تعلقات ہے وہ علیحدہ ہے. تو پاکستان کا اس وقت اللہ نے جو پاکستان کو عزت دی ہے, جو مقام دیا ہے, کبھی ہسٹری میں یہ نہیں ملا تھا کہ دنیا آپ کے ساتھ جڑنا چاہتی ہے. وہ آپ کے فیلڈ مارشل کو, ایئر فورس چیف کو بلا رہی ہے, بھئی آپ نے کیسے کیا, کیا آپ نے اسٹریٹجی استعمال کی, کیا کیپیبلٹی آپ کا, ہمیں بھی ٹرینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل. تو الحمدللہ پاکستان جو ہے اس کا مستقبل بڑا تابناک ہے, اور ہمیں صرف اپنے اندر یکجہتی پیدا کرنی ہے. ہم نے فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان کو مل کے شکست دینی ہے, اور پاکستان کے اکنامکس انٹرسٹ کو ہم نے سامنے رکھنا ہے تاکہ اکنامکلی ہم سٹرونگ ہو. بالکل. اصل میں یہ جو 4 دن کی لڑائی ہوئی اس میں لوگوں کو ڈاؤٹ یہ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے, اور بظاہر شاید اس وقت تھا بھی. اب ہوتا ہی ہے جب دنیا کو پروو کرتے ہیں تو دنیا تب آپ سے امپریس ہوتی ہے. اب آپ نے پروو کیا تو اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی دنیا آپ کے ساتھ سنسیئرلی چلنا چاہ رہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا دو ملکوں کے درمیان میں کہ صرف دوستی ہو, انٹرسٹ ہوتے ہیں, انٹرسٹ ہوتی ہیں, وہ پرماننٹ ہوتی ہیں, نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہیں. تو پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہے کہ اکنامکلی آپ سٹرونگ ہو اس پہ, اور ہمارے جو لوگوں کو جو ہے لوگوں کو امپاور کریں, پالیسی پیپل سینٹرک بنائیں, اور ساتھ اکاؤنٹیبلٹی رکھیں کہ جنہوں نے ملک کی جو جڑیں کاٹ رہے ہیں یا ملک کے خلاف ہیں, کوئی بھی ہیں, یا ملک کو نقصان پہنچایا ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں جیسے چائنا نے کی تھی, تاکہ لوگوں کو ڈر ہو کہ بھئی اگر ہم پکڑے گئے کرپشن کرتے ہوئے ہمیں بڑی رuthless سزائیں ملیں گی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا اب آتے ہیں اس پہ کہ یہ جو ہندتوا سوچ ہے, مودی کی آپ نے بات کی, مطلب کہ کس مائنڈ سیٹ کا وہ آدمی ہے, اگر تھوڑا عقل مند ہوتا تو یہ نہ کر رہا ہوتا. اب ایک ہم چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں, یہ ہمیشہ پاکستان کی طرف سے رہا ہے. پاکستان ہمیشہ کہتا رہا کہ ڈائیلاگ کر لیں, وہ ہمیشہ آگے سے کہتے رہے ہیں کہ ڈائیلاگ نہیں کرنے, وہ اس کے اپوزٹ جاتے ہیں. ابھی اجیل دوال جیسا بندہ ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, جو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہوئی ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ اس شخص کا بھی تھا, اجیت دوال کا بھی تھا. ابھی اجیت دوال کہتا ہے جی کہ ایک گلاس بھی نہیں ٹوٹا انڈیا کے اندر,
اور پاکستان نے جتنے حملے کیے ہیں جی کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکا, انٹرنیشنل میڈیا جھوٹ بولتا ہے. اب یہ بیسیکلی کوئی اسٹریٹجک موو ہے یا ایک چول ہے؟ میں کہتا ہوں بہت ہی بڑی چول ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کے جو اسپوکس پرسن تھے میڈیا کے, وہ جو کرنل صاحب بیٹھی ہوتی تھیں, کرنل صوفیہ, جس کو بعد میں کہا کہ یہ تو دہشت گردوں کی بہن ہے. دیکھیں نا, اس کی ان کی مینٹیلٹی ہے. آئی تھنک سٹیا گئے ہیں. اور ایون اندر کے ان کے جو میڈیا والے ہیں اور انڈین نیشنل کانگریس والے ہیں, وہ کہتے ہیں اتنا آپ نے جھوٹ بولا. اور ابھی جیسے 22 اپریل کا انسیڈنٹ ہے پہلگام کا, آج تک آپ ثبوت نہیں دے سکے. اور میں نے مودی کی ایک ویڈیو دیکھی, اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مودی کا دماغ جو ہے نا بڑا ٹھنڈا ہے, بٹ مودی کا جو لہو ہے بڑا گرم ہے, کیونکہ اس میں سندور دوڑ رہا ہے. تو ایک انڈین اسے کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا بیوقوف ہے یار, کبھی رگوں میں سندور دوڑ سکتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ سندور کا بھر کے اس کو انجیکشن لگاؤ تاکہ اس کی ہوش ٹھکانے آئے. مطلب لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور یہ عجیب دوول صاحب نے جو بات کی ہے یار, آپ کے جو اسپوکس پرسن نے ایڈمٹ کیا, آپ کے جوائنٹ چیف ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ہتھیارے گرے. پھر آپ کا ان کا جو پچھلا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا سبرامنیم سوامی, اس کی ویڈیو آ گئی کہ ہاں جی ہمارے 6 ہتھیارے گرے. بھی آپ کے اپنے لوگ مان رہے ہیں. سیٹلائٹ پہ امیجریز ہیں, وہ فرانس کے رفیل میں, مطلب وہ ان کو پتا ہے کہ گر گئے. تو آپ کس کو بیوقوف بنائیں گے؟ یہ صرف اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور دنیا اپنی جگہ صحیح کرا رہے ہیں. وہ دیکھیں نا, ایک ان کے جنرل صاحب CDS فرماتے ہیں کہ ہاں ہتھیارے گرے, لیکن یہ امپورٹنٹ نہیں کیسے گرے. مطلب یہ امپورٹنٹ نہیں گرے, یہ امپورٹنٹ ہے کہ کیسے گرے. دیکھیں ان کی بونگی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اس نے تو وہ بونگی ماری. ایئر فورس کا چیف کا کہتا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ ہم نے بڑی ایکوریسی سے دہشت گردوں کو کیمپوں کو انگیج کیا. کون سے انگیج کیے؟ وہاں مسجدیں تھیں, وہاں مدرسے تھے, وہ گھر تھے, جو ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو دکھائے. اور ان کا آرمی چیف جو ہے, وہ جو 15 صاحب ہیں, وہ دیکھیں وہاں ایک جگدرو ہے رام بہادر آچاریہ, اس کے چرنوں میں سلام کرنے پہنچ گئے یونیفارم کے اندر. وہ اتنی ان کی لے دے ہوئی کہ بھائی 2024 میں آپ نے انڈین آرمی نے آرڈر پاس کیے تھے کہ کسی ریلیجیس ایونٹ میں ہمارا فوجی وردی پہن کے نہیں جائے گا. یہ آرمی چیف وہاں پہنچ گیا, رام بہادر آچاریہ کے سے چرنوں میں جا کے سلام پیش کر رہا ہے اس کو. آپ کو اس ہندوتوا سوچ کے ساتھ لگتا ہے یہ پاکستان کے ساتھ کبھی صلح کریں گے؟ دیکھیں BJP کی حکومت ہے, اور BJP کے اٹل بہاری واجپئی صاحب تھے, وہ لاہور بھی آئے تھے, نواز شریف کے ساتھ کو ملے وغیرہ. تو اس کے اندر بھی لوگ ان کے سمجھدار ہیں. جیسے ان کے پیچھے دیکھیں جو آرمی چیف ریٹائر ہو گئے ہیں, وہ جو ہے, اور انہوں نے نروانے صاحب, اور وہ انہوں نے کہا دیکھیں جنگ کوئی بالی ووڈ کی مووی نہیں ہے, جنگ کی بڑی ہارش ریالٹیز ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ جن کے جو گھر کے سربراہ یا بچے اس میں مارے جاتے ہیں, اور مسئلے ہر ملکوں میں ہوتے ہیں, اور مسئلے بات چیت کے ذریعے حل کریں, تو سمجھدار لوگ تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں. تو ہمارا یہ کام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چلنے ٹھیک ہے, وہ اپنے تھوڑے سے فیس سیونگلی بات چیت کر رہے ہیں, بٹ انڈیا کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں یا ان کی بات انڈیا سنتا ہے, جیسے امریکہ ہے, UAE ہے, رشیا ہے, اور سعودی عربیہ بھی ہے, کیونکہ وہاں وہ انویسٹ کر رہے ہیں, کافی سارے ڈائسپورا ہے. اور ہمیں ان سب ملکوں کو چاہیے کہ انگیج کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ انڈیا کو بولیں انف از انف. دونوں ملک کی بہتری یہ ہے کہ مسئلے بات چیت کے ذریعے حل کریں اور آگے ترقی کی بات کریں, ٹھیک ہے, بجائے جنگوں کی بات کرنے سے. اس سے کچھ وصول نہیں ہوگا. کریں گے تو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑے گی. یہ ان کے بھی انٹرسٹ میں, ہمارے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ ہم ان مسئلوں کو حل کریں اور آگے چلیں ایک ذمہ دار قوموں کی طرح, ملکوں کی طرح رہنے کے لیے. اس میں ان کا بھی فائدہ ہے اور پورے ریجن کا فائدہ ہے. اچھا جنرل صاحب, میں اسی چیز کو, یہ تھوڑا سا بس اینڈ پہ آ گئے اپنے ویلاگ کے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کی کوئی جنگ آپ کو قریب نظر آ رہی ہے, یا انڈیا کی نیت میں آپ کو کوئی فطور نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ کوئی حرکت کرنا چاہ رہے ہیں, اور اگر کچھ ہوتا ہے دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت ہوتی ہے تو آپ کو اس جنگ کا رزلٹ کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں ان کی نیت میں تو ہمیشہ سے فطور رہا ہے. پاکستان کو تو انہوں نے کبھی جو ہے اپنے دل سے تسلیم نہیں کیا, ہمیشہ انڈرمائن کیا, اور ایک وقت میں ہم سے ایسٹ پاکستان کو وہ علیحدہ کرانے میں کامیاب ہو گئے, جس میں ہماری بھی کچھ غلطیاں تھیں. ٹھیک ہے, ان کی سازش تو تھی, تو ہمیشہ آپ کا دشمن تو آپ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتا ہے, نقصان کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ جو اگر آپ کیپیبل ہیں, آپ سمجھتے ہیں, آپ پروفیشنل ہیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا, تو آپ نے کیوں ایسے ہونے دیا. بٹ الحمدللہ بنگلہ دیش بھی آپ کے ساتھ جڑ رہا ہے. بالکل صحیح, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دل کٹھے دھڑکتے ہیں, ہم نے کٹھی آزادی حاصل کی. بے شک اب وہ بنگلہ دیش ہے, بٹ ہمارے بھائی ہیں وہ, اور جو کچھ پاکستان کے لیے وہ کر سکا بنگلہ دیش, وہ پاکستان کرے گا.
اور جیسے ابھی ان کا بیان آیا تھا ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کا کہ ان کے یہ جوائنٹ چیف کا آیا تھا کہ جی چائنا اور بنگلہ دیش اور پاکستان اب ہمیں ان سے خطرہ ہے. ان سے خطرہ بالکل بھائی آپ کو اپنے تمام ہمسایوں سے خطرہ ہے کیونکہ آپ نے کسی سے بنا کے رکھی ہی نہیں. اور ان کا ایک کرٹیسائز کر رہے تھے ان کے اپوزیشن والے کہ دیکھیں انہوں نے پوری دنیا میں اپنے نمائندے بھیجے, وہ 7 جو گروپ گئے جس میں ششی تھرور بھی بے عزت ہو کے واپس آیا, آپ نے کسی ہمسایہ ملک میں نہیں بھیجے. یہ ڈاکٹر سبرامنیم سوامی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے کسی ہمسایہ ملک میں نہیں بھیجے. ہاں سوامی صاحب حالانکہ خود بھی ایکسٹریمسٹ ہیں, خود نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رہا ہوا ہے 2014 سے پہلے وہ اب, اور بی جے پی کا لیڈر ہے, اپنے اس کو کرٹیسائز کر رہا ہے. تو تمام ملکوں سے انڈیا کو مسئلہ ہے, اور انڈیا جو ہے اگر اپنی اوچھے تنکوں سے باز نہیں آئے. دیکھیں اب اگر یہ پاکستان, جو بنگلہ دیش اور چائنا اور سری لنکا سے بھی ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, تو اگر انہوں نے سمجھ کے اگر بنگلہ دیش اور سری لنکا چاہے دیکھیں ان کے تمام لائن آف کمیونیکیشن وہ کاٹ سکتا ہے. اور ہمارے سے گزر کے بھی جو جاتے ہیں پرشین گلف میں, ہم گوادر سے انٹرسپٹ کر سکتے ہیں, ہم جیونی سے کر سکتے ہیں. تو ان کو یہ اردو جیسے میں نے کہا کہ ان کو عقل آنی چاہیے, اور یہ جو اس طرح سے وار ریٹورک کو ختم کریں اور مسئلے حل کریں, ذمہ دار ملکوں کی طرح رہیں. اور اگر نہیں کریں گے تو پہلے سے زیادہ ذلیل ہوں گے, اور عبرتناک شکست پاکستان ان کو دے گا انشاءاللہ. پاکستان تیار ہے اس کے لیے؟ بالکل تیار ہیں. ٹھیک ہے, اور جو پہلے جواب ملا ابھی جو ہمارا جواب ہوگا وہ اسے دگنا تگنا ہوگا. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا کلیئر کہہ دیا کہ ہم تو وار نہیں چاہتے, بٹ اگر آپ نے کیا تو ہمارا جواب پہلے سے زیادہ پینفل ہوگا آپ کو, اور زیادہ آپ کو ڈیمیج کرے گا. جان صاحب بالکل آخری سوال, ہم یہ کہا کرتے تھے پہلے, یہ سمجھا کرتے تھے کہ آرمیز بڑی پروفیشنل ہوتی ہیں, پاکستان کی آرمی ہو, کیونکہ ہم نے دیکھا ہوا تھا, ہمارے سامنے وہ ایگزامپل سیٹ تھی تو ہم نے وہ ڈسپلن دیکھا, ہم نے کہا جی آرمی بڑی پروفیشنل چیز کا نام ہے. لیکن ابھی تھوڑا سا جب یہ پریشر پڑا اور انڈیا کو یہ ہار ملی, اور جو ہم ان کی حرکتیں دیکھ رہے ہیں, ان کی پولیٹیشنز کی بھی پلس ان کے آرمی پرسنلز کی بھی, یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ان کا پروفیشنلزم ختم ہو گیا ہے, یا یہ پریشر کا کوئی ہے کہ مطلب ایک دن ایک جنرل ایک بات کر رہا ہے, دوسرا دن دوسرا جنرل دوسری بات کر رہا ہے, سیکورٹی کے ایڈوائزر کچھ اور کہہ رہا ہے, ملٹری پرسنلز جو پہلے تھے ان کے اور بیانات تھے, اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ اور باتیں کر رہی ہے, یہ چکر کیا ہے؟ کیا ان کی آرمی پروفیشنل نہیں رہ گئی ہے؟ میرا خیال ہے یہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور آرمی کے اندر جو ہے نا ایک ڈس یونٹی تھی, ایک وہ ہارمونائزیشن سنکرونائزیشن نہیں تھی. سیاسی لیڈر کچھ اور سوچ رہے تھے, ملٹری لیڈرشپ اس طرح سے ان کو رسپونڈ نہیں کر رہی تھی. جیسے پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا تو انہوں نے نظرن کمانڈر کو کہا کہ آپ بیان دیں کہ یہ پاکستان نے کرایا, تو وہ پروفیشنل آفیسر تھا, اس نے ریفیوز کر دیا, اس نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پاکستان نے کرایا. انہوں نے اس کو سیک کر دیا. انہوں نے جو ڈیفینس انٹیلیجنس والا تھا اس کو رگڑا کہ آپ نے اطلاع نہیں کی, پتہ نہیں چلا. تو وہ کہاں سے اطلاع کرے بھائی, کوئی ثبوت ہو تو بتائیں نا. اب وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی مودی صاحب آپ نے پاکستان پہ جنگ بھی مسلط کر دی, ہار بھی گئے, دنیا میں تنہا بھی ہوئے, اور ہمیں ذلیل بھی کرایا, لیکن ابھی تک آپ ایک ٹیررسٹ نہیں پکڑ سک رہے. آپ دوبارہ جنگ کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی وہ یہاں تو کنٹرول کر لو, کشمیریوں پہ تو کنٹرول کر لو, خالستان پہ کر لو, 7 ایسٹرن اسٹیٹ پہ کر لو, تامل اسٹیٹ پہ کر لو. وہ آپ سے علیحدہ ہونا چاہ رہے ہیں. ان کو آپ اندرونی طور پہ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر رہے, اور کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں بہار میں نومبر میں, تو آپ جنگ کی باتیں کر رہے ہیں. اور باہر جا کے دیکھیں برکس میں کیا کہتا ہے یہ کہ آئی کم فرام دی لینڈ آف پیس, دی لینڈ آف گاندھی اینڈ بدھا. بھائی بابا گرو نانک کہاں سے تھے بھائی, ان کا نام نہیں لے رہا بیٹھ کے, اور وہاں سے خطاب کیا لے کے آئے کہ انڈیا از بہیونگ لائک اے ٹروجن ہارس. کتنی جگہ صحیح دیکھیں, مطلب برکس والے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے یہ ٹروجن ہارس ہے. ابھی تو پنجاب سے بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں, ان کے چیف منسٹر بھی انہیں باتیں سنانا شروع ہو چکے ہیں, بہت زیادہ ڈویژن اس کے اندر موجود ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا فی الحال ایسی حرکت نہیں کرے گا؟ ضرورت نہیں کرے گا. چھوٹی موٹی کاروائی اس طرح کر سکتا ہے کہ اسٹینڈ اپ ویپن پیچھے رہ کے کوئی میزائل داغ دیے, جیسے پہلے انہوں نے کیا کہ جی ہم نے وہ ٹیررسٹ کیمپ تباہ کر دیے ہیں, فلانا کر دیا, کر دیا. اس قسم کی وہ ہے جعلی کاروائی کر سکتا ہے, اور اگر عقل ہوئی تو یہ بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اور پھر جواب جو ہوگا تو پھر تو معاملہ خراب ہی ہے. مطلب ہم ان کا نشان مٹا سکتے ہیں اگر انہوں نے زیادہ بات کو بڑھایا, اور اگر امریکہ ان کی ہیلپ نہ آتا تو ہم نے نشان مٹا دینا تھا ان کا. اچھا, ایزاوئی نے امریکہ نے بچایا. میں بالکل کلیئر تھا, اور میں جو ہے بالکل آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ ہماری جو لیڈرشپ تھی اس کا یہ ریزالو تھا کہ پاکستان کی سوورینٹی, پاکستان کی ڈیفنس اور پاکستان کی عزت اور حرمت کے لیے ہم کسی بھی حد تک چلے جائیں گے, اور چلے جانا تھا. اسی ریزالو نے فرق ڈالا.
ठीक है नाज़रीन, आपने आज का स्पेशल वीलॉग देखा, यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हमने कोशिश की कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये तमाम मामलात को डिस्कस किया जाए। स्पेसिफिकली ये जो डाउट्स दोबारा क्रिएट किए जा रहे हैं कि इंडिया को दोबारा शायद कोई पेट में दर्द हो रहा है और दोबारा वो कोई हरकत करने के बारे में सोच सकता है, तो हमने आपको बताया एक जनरल साहब की जुबानी के जो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड ये जंगें लड़ चुके हैं, जो इंडिया को हमसे ज्यादा करीब से देख चुके हैं, तो उनसे आपने सुना कि इंडिया किस हद तक जा सकता है, और अगर जाएगा तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।